دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمز حق میں حق اللہ بسم اللہ۔ تو جو ہم نے رمز حق کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اور میں مل کے کوئی نہ کوئی یا تو ہڈ بیتی بیان کریں یا کوئی رمز کی جو موجودہ ہمارے مسائل ہیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں خود ساختہ ہماری، تو ایسی کو رمز کو بید کو سچ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ کی حق کی راہ جو ہے نا وہ آسان بھی ہو جائے اور آپ حق کو پا بھی لیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر بھی کرتی چلوں کہ 24 اگست کو آپ لوگوں کے محبت سے، آپ لوگوں کی جو وہ کہتے ہیں جس محبت سے خندہ پیشانی سے آپ نے مجھ کو سنا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ تو 24 اگست کو نور باہو ڈیوائن لائٹ چینل کو 1 سال مکمل ہونے کو ہو رہا ہے۔ یہ سب جو ہے آپ جیسے اہل بصیرت اور عرفانی موتی جو ہے وہ ڈھونڈنے والے اللہ کے دوستوں کے دم سے ہے۔ آپ میں بہت سارے میرے بھائی بہنیں بھی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں جو کہ بڑی محبت سے آج کے دور میں حق کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی مشکل بات ہے آج کل، تو بس آپ کو پتہ ہے چمک دمک کا اور چیزوں کا دور ہے، تو ایسے میں پھر کوئی بات کرنا، سچ بات، کوئی کڑوی بات، کوئی حق بات کہنی تو مشکل ہے ہی، تو اس کو سننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ نہیں تو کچھ ہی اپنے خلق کا جو مقصد جو ہے وہ ہم خالق کے آگے جو ہے وہ طے کر پائیں، وہ سفر جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ تو آج میں بات کروں گی، میرے ذہن میں آ رہا تھا علامہ محمد اقبال کا وہ شعر کہ یوں تو سید بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کچھ اس طرح سے شعر ہے، میں بھی اس میں کوئی 1-2 ورڈنگ کی ہو کیوں میں فی البدیہی ہی آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو یہ اقبال نے اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ کہہ دیا۔ انہوں نے اس کو بالکل کھول کے ہم پہ بیان کر دیا کہ تم جو جگہ جگہ بٹے ہوئے ہو، فرقوں میں، ذات میں، کاسٹ میں، علاقائی تعصب میں، جغرافیائی تعصب میں، لسانی اور مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، یعنی کہ جو تم نے اتنے زیادہ جو ہے نا جگہ جگہ بٹے ہوئے نا، اس پر سوچو سمجھو، غور کرو۔ اصل بات غور طلب کیا ہے کہ مسلمان بھی ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے بڑی ہمبل طریقے سے درخواست ہے کہ آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، وہ بے انتہا جو ہیں، وہ اگر کھولنے بیٹھیں تو 1.5 انچ کی ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہم نے جو ہیں وہ اپنے وہ بنائے ہوئے فرقے۔
اقبال نے تو منع کیا ہے، مجھے یہ بتائیں جس کے آپ امتی ہیں، میرے نبی نے آپ کو کہا تھا یہ بات؟ کیا انہوں نے فرمایا تھا؟ میں تم میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب، اور دوسرا انہوں نے جس بات پہ کیا اپنی سنت، اور اپنے ذکر کیا اہل بیت کا کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں طریقت کے لیے۔ تو ہم نے اس سبق کو، اس نصیحت کو یکسر بھلا دیا۔ ہم کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تم کون ہو؟ پہلے بتاؤ، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کون ہو؟ یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ انسان بھی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ نبی کا امتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس سمر کی کہ ہم اس گروہی اختلاف جس کی بنیاد پر بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کر، اغیار ہم پر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پھر وہ سبق بلا دیا نا، ایک لو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہم ایک نہیں ہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، گروہی مفادات کے لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے وقت کی، اس سمر سے اوپر اٹھیے۔ بچی تھی چھوٹی سی، آپ کو لگے گا میں کوئی یہاں بڑائی نہیں بات نہیں کر رہی، میرے خیال میں 4th 5th کلاس میں ہوں گی، مجھے بات یاد آ گئی آپ سے بات۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اہل سنت ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، کچھ اس طرح کا سوال کیا۔ مجھے اندر سے نا اچھا نہیں محسوس ہوا، حالانکہ اس وقت اتنے کنسیپچول ظاہر اس بچپنے کا زمانہ تھا، نہیں تھی، لیکن میں نے اس سے یہ جواب دیا، میں کہا میں سبھی کچھ ہوں۔ وہی بات، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اصل بات ہے کہ انسان کا انسان بننا اور پھر مسلمان بننا، یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ تو نہیں بنے، باقی سب کچھ بن رہے ہیں۔ میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہی، وقت کی جو ہے وہ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کشمیر میں، پیلسٹائن، اس سے پہلے سوڈان میں، روہنگیا میں، بوسنیا میں، جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے، یہ سارا ہمارا اپنا ہے، اپنی ہماری ڈویژن ہے، اپنے ہمارے انٹرنل جو ہے کانسیپٹ ہیں ہم نے جو کیے ہیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے۔ پھر وہی بات، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اور ایک مسلم حرم کی پاسبانی سے لے کر اگر ہوں گے تو پھر نیل کے ساحل سے لے کر کہاں تک آپ کی حکومت ہوگی؟ پھر وہی خلافت عثمانیہ کا دور واپس لوٹ سکتا ہے، پھر وہی مسلمانوں کے عروج کا دور لوٹ سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، آپ اور میں اور آئندہ آنے والی نسلیں جو سن رہی ہیں یہ بات، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اور اس پر اپنے آپ پہ لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کا قدم قدم پر حامی و ناصر ہو۔ تو آج کے رمض حق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔